کوفہ کی سرزمین پر خوف کی لہر دوڑ چکی تھی۔ گلیوں میں سناٹا تھا، دروازے بند تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی وحشت تیر رہی تھی۔ لوگ دبے لہجوں میں بات کرتے، ہر چہرے پر بے یقینی کا سایہ تھا۔ نہ کوئی مسکراتا، نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا، جیسے شہر خود اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہو۔ طاقت اور بغاوت کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف مختار کا جنون، دوسری طرف بصرہ سے اٹھتا ہوا انتقام کا طوفان۔ کہا جاتا ہے اس وقت زمین خود لرزتی تھی جب کوئی نام لیتا مصعب بن زبیر یا مختار بن ابی عبید کا۔ یہ وہ دن تھے جب وفاداری اور غداری کا فرق مٹ چکا تھا۔ ہر شخص خوف کے سائے میں سانس لے رہا تھا، اور تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ کوفہ کا بادشاہ کون بنے گا اور کس کا خون اس مٹی میں رچ جائے گا۔ ابراہیم بن اشتر کوفی مختار کا سب سے قریبی ساتھی اور اس کی قوت کا ستون تھا۔ جو بھی عزت، فتح اور عروج مختار کو نصیب ہوا، وہ سب دراصل ابراہیم ہی کی شجاعت، عزم اور عقل و تدبیر کی دین تھی۔ جہاں وہ جاتا بہادری کے پرچم لہرا دیتا، اور جس محاذ پر قدم رکھتا کامیابی خود بڑھ کر اس کے استقبال کو آتی۔ ہر جنگ میں وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا اور مختار کے جھنڈے کو بلندیوں تک پہنچا دیتا۔ مگر تقدیر کا ایک موڑ ایسا بھی آیا جب یہی ابراہیم جو کل تک مختار کا بازو تھا، اس سے جدا ہو گیا۔ وہ موصل میں جا بیٹھا اور دور سے دیکھتا رہا کہ کس طرح مختار کی قسمت کا سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کی طاقت کا درخت جڑ سے اکھڑتا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مصعب بن زبیر، جو بصرہ کا گورنر تھا، موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفہ پر چڑھا آیا۔ اس کے تلوار نے وہ کام کر دکھایا جو دشمن برسوں میں نہ کر سکے، مختار کی حکومت کو مٹا دیا۔ مشہور مورخین جیسے ابن جریر طبری اور ابن اسیر نے یہ تو لکھا کہ ابراہیم نے مختار کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ اس راز سے پردہ علامہ عبد القاہر بغدادی نے اٹھایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ مختار کے ساتھ ہی مختار نے کھلے عام نبوت اور وحی کا دعویٰ کیا ہے، تو ابراہیم سخت ناراض ہو گیا۔ اس نے مختار کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے جزیرہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ الفرق، صفحہ نمبر 35۔ ادھر مصعب بن زبیر نے یہ حالات دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب مختار کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ دوسری طرف کوفہ کے سردار پہلے ہی مختار سے ناراض تھے۔ ابتدا میں وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ مختار نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف علم انتقام بلند کیا تھا، اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا وہ مختار کی اس مہم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ کوفہ کے بڑے سردار مختار کے طرز عمل سے نالاں ہونے لگے۔ جب ابراہیم اس کے ساتھ تھا تو مختار نے انہی سرداروں کی بغاوت کو ابراہیم کے زور بازو سے دبایا تھا۔ اس وقت وہ سب وقتی طور پر خاموش ہو گئے، مگر دلوں میں انتقام کی چنگاری دبی رہی۔ اب جب ابراہیم نے مختار کا ساتھ چھوڑا تو وہی چنگاری شعلہ بن گئی۔ کوفہ کے سرداروں کے دلوں میں نفرت اور بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اب وہ مختار کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مصعب بن زبیر کی فوجیں کوفہ کی طرف بڑھیں، اور مختار جو کبھی فاتح میدان تھا، اب اپنے ہی شہر میں تنہا رہ گیا۔ کچھ ہزیمت کھائے ہوئے سردار شبز بن ربعی، محمد بن اشعت اور چند اور لوگ اپنے ماتھے پر ذلت کا نشان لیے بصرہ پہنچ گئے تاکہ وہاں کے حکمران مصعب بن زبیر کو بھڑکائیں۔ سب سے پہلے شبز بصرہ آیا، اور وہ ایک افسوسناک منظر کے ساتھ آیا تھا۔ خچر پر سوار تھا جس کی دم اور کان کٹی ہوئی تھیں، اس کی قبا پھٹی ہوئی تھی، اور وہ زور زبردار آواز میں پکار رہا تھا، یا غوثا، یا غوثا، مدد کرو، فریاد سنو۔ حاضرین نے فوراً مصعب کو آگاہ کیا کہ ایک آدمی دروازے پر فریاد کر رہا ہے اور وہ ایسی حالت میں ہے۔ جب مصعب نے شکل دیکھی تو فوراً جان گیا کہ یہی شبس ہے، اور اسے اندر بلا لیا گیا۔ شبس نے دربار میں آ کر اپنی شکایتیں سنائیں۔ کوفی رؤسائے جو اب مصعب کے پاس جمع ہو چکے تھے، اپنے زخم خوردہ قصے سناتے اور سر اٹھا کر کہتے کہ ہم بے حد مظلوم ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہی غلام اور مزدور ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور مل کر مختار کے خلاف فوج نکالیں۔ ان کی زبانوں میں شکوہ اور دلوں میں بھڑکتی ہوئی نفرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔
مختار نے ایک دور میں کوفہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی حکمرانی اپنی مرضی سے اپنے قبضے میں لے لی تھی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے نمائندوں سے حکومت چھین لی۔ اس کے علاوہ وہ کئی خون ریز اعمال اور دشمنیوں کا مرتکب بھی رہا تھا، جن کی وجہ سے ابن زبیر کا خاندان سخت غصے میں تھا۔ خاص طور پر اس کے بھائی مصعب بن زبیر نے بہت عرصے سے اس بدلے کا خیال دل میں پال رکھا تھا۔ جب کوفہ کے سرداروں نے مل کر مصعب کو اکسانے کا فیصلہ کیا تو مصعب نے فوراً ایک طاقتور لشکر لے کر کوفہ کی طرف رخ کر دیا۔ مختار نے بھی دیر نہ کی اور احمر بن شمیت اور عبداللہ بن کامل کو اپنی فوج کی قیادت سونپی، مگر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جنگ کا توازن مختار کے حق میں نہ رہا۔ احمر بن شمیت اور عبداللہ بن کامل دونوں شہید ہو گئے اور بصریوں نے مختار کی فوج کو کچل کر بکھیر دیا۔ فتح کے بعد مصعب نے عباد بن حسین کو تعاقب پر بھیجا اور حکم دیا کہ جتنے بھی قیدی ملیں ان کی گردن ٹھوکو۔ اسی طرح محمد بن اشد کوفی کو بھی عباد کوفیوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ ابن شمیت کی ٹوٹی ہوئی فوج کا پیچھا کرے اور دل کھول کر بدلہ لے۔ بسلی لوگ کوفیوں سے سخت گیر تھے، جو ہاتھ آتا بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیتے، کوئی قیدی ان کے رحم کی پناہ میں نہ بچا۔ جب مختار کو یہ خبر پہنچی کہ اس کے سپہ سالار لڑتے لڑتے ہلاک ہو گئے ہیں اور اس کی فوج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی ہے تو اس نے ٹھہر کر کہا، موت کا آنا ایک لازم بات ہے اور جس موت میں مرنا چاہوں وہ وہی موت ہے جو ابن شمیت کے ساتھ ہوئی۔ جب مختار کو خبر ملی کہ مصعب بن زبیر کی فوج خشکی اور پانی دونوں راستوں سے بڑھتی ہوئی اس کے قریب پہنچ چکی ہے تو اس نے بھی کوفہ سے کوچ کیا اور سلجین کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ سلجین وہ جگہ تھی جہاں کئی دریا ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، دریائے ہیرا، دریائے سلجین، دریائے قادسیہ اور دریائے پرسف۔ یہ سب فرات سے نکل کر یہاں آ کر ایک سنگم بناتے تھے۔ مختار نے چالاکی سے وہیں ایک بند بنوا دیا تاکہ دریائے فرات کا بہاؤ روک دے۔ جیسے ہی بند بندھا، فرات کا پانی دوسرے دریاؤں میں چڑھ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مصعب کی فوج جو کشتیوں میں سوار آ رہی تھی اچانک دلدل میں پھنس گئی۔ جب کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو گیا تو بصری سپاہی مجبور ہو کر پیادہ ہو گئے اور کیچڑ میں سے گزرنے لگے۔ ان کا اگلا دستہ فرات کے بند تک پہنچا اور اسے توڑ دیا۔ بند ٹوٹتے ہی پانی کا زور ٹوٹ گیا اور وہ سیدھے کوفہ کی سمت بڑھنے لگے۔ مختار کو جب خبر ملی کہ دشمن کا رسالہ بند گرا کر آگے بڑھایا ہے تو اس نے بھی مقابلے کے لیے پیش قدمی کی۔ وہ ہرورا کے مقام پر پہنچا جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان سرحدی حد فاصل تھی، اور وہیں مورچے بندھوائے۔ اس نے قصر اور مسجد کو مضبوط کیا اور قلعے میں وہ سب سامان جمع کرا لیا جو کسی لمبے محاصرے میں درکار ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، مگر دل جانتا تھا کہ حالات اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں مصعب بھی ہرورا پہنچا۔ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں اور تلواروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ مصعب کی فوج میں محمد بن اشد بھی موجود تھا، وہی کوفی سردار جس نے پہلے بصرہ جا کر مصعب کو جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ اب وہ اپنے لشکر سمیت میدان میں مارا گیا، مگر مختار کی فوج کو اس قربانی سے زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ مصعب کے لشکر نے تابڑ توڑ حملے کیے اور مختار کے سپاہی بکھرنے لگے۔ شکست کی لہر پھیل گئی۔ جب تک لڑنے کا دم رہا، مختار خود تلوار لیے میدان میں ڈٹا رہا۔ وہ لڑتا رہا، زخمی ہوتا رہا، مگر قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخر کار جب سپاہ بالکل ٹوٹ گئی تو وہ بھی پسپاہ منے پر مجبور ہو کر کوفہ لوٹ کر قصر عمارت میں قلعہ بند ہو گیا۔ اگلے دن وہی ٹوٹی پھوٹی فوج جو جان بچا کر بھاگی تھی کوفہ پہنچی۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور شکست کے سائے تھے۔ انہی میں سے ایک افسر نے آگے بڑھ کر مختار سے کہا، اے امیر، کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، کہ ہمیں آسمانی پیغام ملا ہے کہ ہم دشمن کو شکست دیں گے؟ پھر یہ کیا ہوا؟ مختار نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم نے کتاب خدا میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ جس قوم کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے باقی رکھتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
کوفہ کی فضا میں اب صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، تلواروں کی ٹھنکار اور فریب کے شور کی۔ مختار جو کل تک اپنے خوابوں کی سلطنت کا بادشاہ تھا، اب قصر عمارت کی دیواروں کے پیچھے قید ایک شکستہ شخص بن چکا تھا۔ اس کے ساتھی مر چکے تھے، فوج بھاگ چکی تھی اور وفادار اب دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا، وہ جس نے دعویٰ کیا کہ آسمان اس سے ہم کلام ہوتا ہے، آج زمین بھی اس کے قدموں تلے لرزنے لگی ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں سرگوشیاں تھیں کہ کیا یہ انجام ہے اس شخص کا جو خود کو نبی کہتا تھا۔ تاریخ کی گواہیوں میں اب صرف آخری باب باقی ہے، جہاں خون بہے گا، وعدے ٹوٹیں گے اور مختار کا انجام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو جائے گا۔ اب کہانی اپنے آخری موڑ پر ہے، جہاں روشنی اور اندھیرے کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تیار رہو، اگلے حصے میں ہم دکھائیں گے مختار بن ابی عبید کا آخری انجام۔ پارٹ 4، خون کا بدلہ یا انجام مختار۔